نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فرمایا مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ سامعین مکرم، تعلیم و تربیت دو الفاظ ایک ساتھ بولے جاتے ہیں، تعلیم تربیت۔ تعلیم تو انسان مدارس سے دارالعلوم سے پا لیتا ہے، لیکن تربیت ان کو ان جگہوں سے نہیں ملتی۔ اس کے لیے بعض اشخاص کی خدمت میں حاضر ہونا پڑتا ہے جو انسانوں کو انسان سے بندہ بنانے کا کام کرتے ہیں۔ انسان کا دنیا میں آنا آسان، لیکن صحیح معنوں میں انسان بننا بڑا مشکل کام ہے۔ جو بنتا یا بناتا ہے وہ پتہ پاتا ہے۔ یہ کام انبیاء کے ذمہ تھا جو دنیا میں انسانوں کو بندہ بنانے کے لیے تشریف لائے تھے، اور جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو یہ کام ان کے ورثہ جو علماء اور صلحاء تھے ان کے سپرد کر گئے۔ اب قیامت تک ایسے افراد نور نسبت کو دل میں لیے ہوئے تربیت کا کام کرتے رہیں گے۔ یہ لوگ دیکھنے میں ایک فرد نظر آئیں گے، مگر حقیقت میں ایک جماعت سے بھی زیادہ وزنی ہوں گے۔ جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان ابراہیم کان امہ، میرا ابراہیم تو ایک امت تھا۔ یہ قرآن مجید کی کتنی وزنی دلیل ہے کہ دیکھنے میں تو فرد واحد ہیں، لیکن اللہ کے ہاں امت سے بھی زیادہ وزن رکھتے ہیں۔ غور کیجئے گا، جب کوئی کلمہ کافر پڑھتا ہے، ان کو کوئی دھاگا دوڑی یا ورزش نہیں کرنی پڑتی، بلکہ صرف اپنی زبان سے کلمے کے دو الفاظ کہنے پڑتے ہیں، جن کے ادا کرنے سے پہلے وہ کافر تھا، کہنے کے بعد مسلمان بن گیا۔ پہلے اللہ کا دشمن تھا، اب اللہ کے دوستوں میں شامل ہو گیا۔ پہلے شیطان کا بندہ تھا، اب رحمان کا بندہ بن گیا۔ اس کے اگر 100 سال کے بھی گناہ ہوں گے تو پروردگار عالم اس کے 100 سال کے گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ زبان سے نکلے الفاظ کے بعد اس کی زندگی بالکل رخ ہی بدل جاتا ہے۔ چنانچہ زبان سے نکلے الفاظ کی اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ جب کسی مرد یا عورت کا نکاح ہوتا ہے، اس کے نکاح کے وقت جب مرد قبول کرتا ہے، اس وقت اس کو اپنی زبان سے فقط اتنے ہی الفاظ کہنے پڑتے ہیں کہ میں نے اس لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا، یا اتنا کہہ دے کہ میں نے اسے قبول کیا۔ اتنے چند الفاظ کہنے پر وہ لڑکی جو اس کے لیے غیر محرم تھی، جس کی طرف دیکھنا اس کے لیے گناہ کبیرہ تھا، جس سے بات چیت کرنا اس کے لیے حرام تھا، وہ لڑکی اتنے الفاظ کہنے کے بعد اس کے لیے محرم ہی نہیں بنتی بلکہ شریک حیات بن جاتی ہے۔ اب یہ اس کے ساتھ پوری زندگی گزارتا ہے، تو سوچنے کی بات ہے کہ نکاح کے وقت فقط چند الفاظ کے بولنے پر دو انسانوں میں کتنی جدائیاں تھیں، اب وہ اتنا قریب ہو گئے۔ جسم دو ہیں مگر ان کے جسم ایک جیسے ہیں، یہ خوشی اور غمی کے ساتھ ساتھی بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ہاں زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ جس طرح چند الفاظ نے اس لڑکی اور لڑکے کے درمیان کے فاصلے کو ختم کر دیا، اسی طرح اگر کوئی مرد کسی وقت اپنی بیوی کو طلاق کے الفاظ کہہ دیتا ہے تو ان الفاظ کے زبان سے نکلنے پر وہ عورت جو اس کی شریک حیات تھی، اس کے بچوں کی ماں تھی، اس کے دکھ درد کی ساتھی تھی، اب اس کے لیے غیر بن گئی۔
وہ پھر اس کے لیے نامحرم بن گئی، تو نکاح اور طلاق کے چند الفاظ سے انسان کی زندگی میں کتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ فکر کی ضرورت ہے، اس سے اندازہ لگانے کی ضرورت ہے کہ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ رب العزت کے ہاں کتنا وزن رکھتے ہیں، اور ہم ہیں کہ زبان سے الفاظ نکالے ہی چلے جاتے ہیں اور احساس بھی نہیں کرتے ان الفاظ کا کیا مطلب ہے اور دوسرے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہوں گے۔ کہیں ہم کسی دوسرے کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے، ہم اللہ کی کسی مخلوق کا دل تو نہیں جلا رہے۔ غور کرنا چاہیے، ہم اپنی زبان سے ایسے کلمات تو نہیں نکال رہے جو کلمات کفریہ کہلاتے ہیں۔ اس لیے مشائخ کے یہاں زبان کے صحیح استعمال کی مستقل محنت کروائی جاتی ہے۔ ہم لوگ اکا دکا افراد کی غلطیوں سے پورے معاشرے کو رسوا کرتے ہیں، ہر اس کے شعبے کو بدنام کر دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کل اللہ کے ہاں ہم نے جواب دینا ہے، جب اللہ کی عدالت لگے گی اور ہم سے سوال کیا جائے گا کہ فلاں شخص پر یہ تہمت کیوں لگائی، اس پر یہ بہتان کیوں لگایا، وہ شخص تو اس کردار کا مالک نہیں تھا، پھر وہاں پر آپ کو پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، پھر اس کی سزا ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں ہی ہدایت عطا فرمائے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت فرمائے، اپنی آنکھوں کی حفاظت فرمائے، ہماری اپنے ہاتھوں کی حفاظت فرمائے، کہیں ایسے غلط کام نہ کر لیں کل روز قیامت ہماری پکڑ کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔